السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ گناہ کے جو انسانی زندگی پر اثرات مرتب ہوتے ہیں اس میں سے ایک ایسے اثرات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جن کی وجہ سے انسان اپنے علم، اپنے رزق سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہ جو اپنے اللہ اور اپنے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ بے شک گمراہوں میں سے ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، جب بندہ نیکیوں کو چھوڑ کر گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے تو وہ پھر گناہ ہی گناہ کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اس سے رزق کو چھین لیتے ہیں۔ اس کے پاس جو موجودہ نعمتیں ہیں اور آنے والی نعمتیں ہیں ان کو روک دیا جاتا ہے۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بندہ اپنے رب سے رزق کی امید رکھے ہوئے ہوتا ہے، لیکن عین موقع پر اس سے ایک ایسا گناہ سرزد ہوتا ہے کہ وہ رزق اس سے روک لیا جاتا ہے۔ گناہوں اور برائیوں کی وجہ سے انسان اس رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور انسان کو ایسا لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ رزق تو میرے پاس آنے ہی والا تھا، لیکن عین موقع پر یہ رزق مجھ سے دور کیسے ہو گیا۔ انسان کسی کے ساتھ کوئی ڈیل کرتا ہے اپنے کاروبار کے حوالے سے، اور انسان یہ مائنڈ سیٹ بنا کے آتا ہے، گھر کے اندر سوچ رہا ہوتا ہے کہ کل میرے پاس فلاں جگہ سے منافع کے، پروفٹ کے اتنے پیسے آ جائیں گے، لیکن عین موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس رزق کو انسان اور بندے کے درمیان جو ہے روک دیتا ہے، انسان اس رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِخَطِيئَةٍ يَعْمَلُهُ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح البخاری کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کو اس کے گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِخَطِيئَتِهِ يَعْمَلُهُ کہ اس کی برائیاں، اس کے گناہوں کی وجہ سے انسان کو اس کے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ عموماً یہ دیکھنے اور سننے میں آتا ہے کہ ایک آدمی اچھا خاصا مالدار اور بڑا ہی خوشحال ہوتا ہے اور اس کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، اچانک اس پہ غریبی چھا جاتی ہے، رب کی نعمتیں اس سے چھننا شروع ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ وہ غریب اور مفلس ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اپنے رب کا باغی بن جاتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اس کو اس کی نعمتیں چھین کر اس کو یاد دلواتا ہے کہ تیرا کوئی رب ہے، تجھے کوئی پالنے والا ہے، تجھے جس نے یہ نعمتیں دی تھی وہ بھی ایک ہے، اس کو یاد کر، اس کے سامنے اپنے آپ کو شرمندہ کر، اس کے سامنے سجدے میں گر جا اور اس کی طرف دوبارہ رجوع کر لے، گناہوں کو چھوڑ دے اور اپنے رب کی طرف رجوع کر لے۔ ناظرین، دیکھنے اور سننے میں آتا ہے کہ انسان ایک بندہ اپنا مال اپنے ہاتھ میں لے کر نکلتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، زکوٰۃ کا مال ہے، صدقے کا مال ہے، کھانا ہے، کوئی بھی چیز ہے، انسان اس مال کو، روپے پیسے کو لے کر اپنے گھر سے نکلتا ہے اور سوچتا ہے
کہ آج میرے محلے کے اندر فلاں شخص ہے، وہ غریب ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس روپیہ نہیں ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی روٹی نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، دانے نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، لیکن وہ انسان سوچ کے جاتا ہے یہ جو میرا مال ہے نا، میں نے اس غریب بندے کو دینا ہے، اور میں نے اس غریب بندے کو یہ مال یتیم بندے کو، غریب کو، بیوہ کو دے کر آنا ہے۔ بندہ اپنا مال پکڑتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، جوں گھر سے نکلتا جاتا ہے، اور جب اس کی منزل قریب آتی ہے، اس گھر کے سامنے پہنچتا ہے، اور بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو مال ہے اب اس گھر میں چلا جائے گا، لیکن کیا ہوتا ہے، وہ بندہ کیا سنتا ہے، کان لگاتا ہے، اندر سے آواز گانے کی آ رہی ہے، میوزک کی آ رہی ہے، تو وہ بندہ وہیں سے واپس چلا جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ جس گھر میں گناہ ہو رہا ہو، اس گھر میں میں اپنا مال، صدقے کا مال، زکوٰۃ کا مال، خیرات کا مال کس طرح دے سکتا ہوں؟ گناہ والے گھر میں میں اپنا صدقے کا مال کس طرح دے سکتا ہوں؟ تو وہ بندہ وہ مال لے کر کسی اور کے گھر میں چلا جاتا ہے۔ یہاں سے کیا ظاہر ہو رہا ہے، کیا خیال ہے کہ وہ رزق کیا اس کے گھر میں پہنچ نہیں گیا تھا؟ اس کے گھر تک پہنچنے کے بعد جب وہ گناہ کر رہا ہے، اس ایک گناہ کی وجہ سے اس کا رزق اس سے چھین لیا جاتا ہے، اور وہ رزق کسی اور کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، ظاہر طور پر وہ رزق جو ہے، وہ روپیہ پیسہ، وہ مال اس کے گھر کے دروازے پر پہنچ چکا تھا، صرف اور صرف ایک گناہ کی وجہ سے وہ مال دوبارہ پچھوے کسی اور کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب دوسری چیز، علم سے محرومی۔ جب بندہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو پھر بندہ جو ہے وہ سوء حافظہ کا، یعنی حافظے کے کمزور ہونے کا، علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ علم اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے ایک نور ہے، اور یہ نور والے سینے میں ہی داخل ہوتا ہے، نور والے سینے میں آتا ہے، کیونکہ جس سینے میں نور نہیں ہے وہاں علم نور کا کیسے آ سکتا ہے؟ اندھیرے میں نور کیسے آ سکتا ہے؟ نور تو ذہن صرف اور صرف نور پہ ہی آتا ہے۔ امام مالک سے امام شافعی نے دو زانو ہو کر بیٹھے اور اپنے استاد سے اپنی ذہانت و فطانت پر بڑے حیران ہوئے۔ کہا اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں نور پیدا کیا ہے، لہذا آپ اس نور کو عصیان و نافرمانی تاریکی کے ذریعے نہ بجھانا۔ کیونکہ امام شافعی کہتے ہیں شکوت الی وقیع سوء حفظی فاوشدنی الی ترک المعاصی فان العلم فصل من الہی ففضل اللہ لا یؤتی لمعاصی۔ وقیع نے، اپنے وقیع رحمہ اللہ نے شکایت کی اپنے قوت حافظہ، کمزور حافظے کی، تو انہوں نے فرمایا کہ گناہوں کو چھوڑ دو، کیونکہ علم جو ہے یہ اللہ کا فضل ہے اور یہ کسی نافرمان کو نہیں آتا۔ علم اس وقت تک، رزق اس وقت تک بندے کے قریب نہیں آتا جب تک بندہ گناہوں کو چھوڑ نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔